ہے پروگرام باخبر کشمیر سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام حافظ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ ہم ہر ہفتے میں ایک دن یعنی بروز ہفتہ کو یہ پروگرام پیش کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں محافظین وطن جو ہیں ہمارے، جنہوں نے وطن عزیز کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، کسی بھی نوعیت کی قربانیاں، جانی قربانی، مالی قربانی یا کسی بھی طرح کی قربانی پیش کی ہے، ان شہداء کو ہم یاد کرتے ہیں اور ان غازیوں کو ہم یاد کرتے ہیں اور ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو آج بھی ایک ایسے ہی شہید کے بارے میں ہم بات کریں گے جو حال ہی میں بنو کینٹونمنٹ پہ دہشت گردوں کے حملے کے موقع پہ جام شہادت جنہوں نے نوش کیا، سپاہی صوبان مجید بلوچ، جن کا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے صالحہ گلی کھاوڑا سے ہے، اور انہوں نے بڑی ایک عظیم قربانی پیش کی وطن عزیز کے لیے اور جان قربان کی۔ آج ہم ان سے، ان کے جو والد محترم ہیں گل مجید بلوچ، ان سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہیں مشہور و معروف شخصیت راجہ شاہد لطیف، جو سماجی کارکن بھی ہیں، سیاسی رہنما بھی ہیں، صحافی بھی ہیں اور سوشل میڈیا کے بھی ایکٹیوسٹ ہیں۔ ان سے اکثر پروگرامات میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہی سب سے پہلی جو ہمیں ایک ویڈیو سٹوری موصول ہوئی شہداء کے حوالے سے، کھاوڑے کا شہداء، کیونکہ خود بھی کھاوڑے سے ہیں، انہوں نے ہی وہ سٹوری ہم سے شیئر کی۔ سنو ڈیجیٹل کے لیے اور سنو ریڈیو نیٹ ورک کے لیے بھی کافی مواد فراہم کرتے ہیں، اور ہماری ادارے کے لیے بڑی سپورٹ ہے ان کی ہمارے ساتھ۔ تو یہ ان کے ساتھ بھی گفتگو ہوگی، لیکن سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سپاہی صوبان مجید بلوچ، ان کے والد گل مجید بلوچ سے رابطہ ہو جائے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ ہو جائے۔ جو ہی رابطہ ہوا ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد ان کے کس طرح کے جو ہے نا وہ جذبات ہیں، اور وہ کس طرح سے سوچتے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے جو شہداء ہیں پاکستان آرمی کے ذریعے سے جنہوں نے شہادت کی، تو وہ ان کے اکثر جو اہل خانہ سے جب ہماری بات چیت ہوتی ہے تو ان کا جذبہ اور ان کے اندر جو ایک موٹیویشن ہے وہ بڑی مثالی ہوتی ہے۔ اور کبھی بھی میں نے کم سے کم اپنی صحافتی زندگی میں کبھی ایسے کسی شہید کے وارث کو نہیں سنا کہ جو پشیمان ہو، جو رنجیدہ ہو، جو یعنی اپنے عزیز کی شہادت کے بعد اس کے اندر جذبہ نہ ہو۔ اور میں نے تو اکثر کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایک بیٹا کیا شہید ہوا، میرے 10 بیٹے بھی ہوں تو میں بھی ان کو بھی پاکستان کے لیے قربان کر دوں۔ اور اسی طرح ان کی جو بھائی ہیں، ان کے جو بعض اور عزیز و اقارب ہیں، ان کے بھی جذبات بالکل اسی قسم کے جو ہے نا دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور یہ یقیناً ایک بڑا کرم ہے اللہ کا کہ افواج پاکستان کے جو شہداء ہیں، افواج پاکستان کے جو غازی ہیں، افواج پاکستان کے جو سپوت ہیں، ان کے خاندان جو ہے نا وہ ان کو اس حوالے سے بڑا ایک موٹیویشنل جو ہے نا ان کا رول ہوتا ہے۔ ورنہ انسان جو ہے نا وہ ہمیشہ کمزور اپنے گھر سے ہوتا ہے، اپنی فیملی سے ہوتا ہے۔ اگر وہ مرال گرانے والے ہوں، جذبات گرانے والے ہوں اور وہ حوصلہ نہ دینے والے ہوں تو انسان کا مرال یقیناً گنتا ہے۔ لیکن الحمدللہ پاکستان آرمی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان آرمی سے منسلک جو بھی آفیسر ہیں، جوانز ہیں، جے سی یوز ہیں، این سی یوز ہیں، ان کے جو فیملیز ہیں وہ بہت زیادہ کمیٹڈ ہیں، یعنی اپنے ان عزیزوں سے زیادہ جو فوج کے ساتھ منسلک ہیں، فوج سے محبت میں، پاکستان سے محبت میں اور وطن عزیز کے لیے جان قربانی کرنے میں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سپاہی صوبان مجید شہید کے جو والد گل مجید بلوچ صاحب۔ گل مجید بلوچ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی، اللہ کا شکر، ٹھیک ہوں۔ اچھا، میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں سنو ایف ایم کی جانب سے کہ آپ کو اللہ نے اعزاز بخشا کہ آپ ایک شہید کے والد ہیں۔ کچھ سپاہی صوبان مجید جو کچھ دن قبل ہی جام شہادت جنہوں نے جو ہے نوش کیا، اس کے بارے میں کچھ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیے۔ جی گل مجید صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے۔
اچھا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ شہید جو ہیں سپاہی صوبان، ان کے حوالے سے، ان کے حالات زندگی کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ سبحان مجید شہید میرا بہت ہی اچھا، بہت پیارا اور بہت ہی اونار فرما بردار بیٹا تھا۔ جی تو اس کی اچھائیوں کے متعلق تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے۔ وہ ایسا بیٹا تھا، بیٹے اللہ نے مجھے 4 بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن ان 4 میں سے سب سے فرما بردار بیٹا جو تھا وہ میرا سبحان مجید تھا۔ میں نے میٹرک کے بعد میں نے کہا بیٹا آپ، وہ جماعت سوم سے ہی وہ تھا، 5 وقت کی نماز کا پابند تھا۔ جی تو ماشاء اللہ۔ جب اس نے میٹرک کی تو میٹرک کے بعد میں نے اسے بولا کہ بیٹا آپ مولوی ہو، 5 وقت کے نمازی ہو، تو میرا دل کرتا ہے میں آپ کو مدرسے میں عالمہ کا کورس کراؤں۔ جی تو اس نے مان لیا۔ اس نے کہا جی ابو جو آپ کہہ رہے ہیں تسلیم ہے، میں آپ کی بات سے دوسری بات نہیں کرتا ہوں، تو میری ایک شرط ہوگی۔ میں نے کہا بیٹا آپ اپنی شرط بتاؤ۔ اس نے کہا جی میری شرط یہ ہے کہ میں ساتھ عالمہ کا کورس بھی کروں گا، ساتھ یہ میں یونیورسٹی کے تھرو، کالج کے تھرو، میرپور بورڈ کے تھرو میں اپنی تعلیم بھی جاری رکھوں گا۔ جی میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ پھر بیٹا میرا چلا گیا، اس نے کلیات الدعوہ چیلا سے 2 سال سے 3 سال سے ادھر پڑھا۔ اس کے بعد وہ لاہور منصورہ میں چلا گیا۔ منصورہ سے اس نے عالمہ کا کورس کیا۔ اسی اسنا میں وہ ساتھ ادھر پڑھتا بھی رہا، اور اس نے ایف اے اور بی اے بھی کر لی، اور اس بی اے کے بعد ابھی حال ہی میں اس نے ایم اے کے لیے بھی داخلہ بھیج دیا تھا۔ جی ہاں یہ اس کی صفات تھی، اور ماشاءاللہ جی یہ نہیں ہے کہ وہ میرا بیٹا تھا، اللہ نے اس کے اندر اتنی صفات پیدا کی تھی کہ وہ گاؤں کے، آپ کبھی اتفاق ہو کبھی وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گاؤں ادھر میرے گاؤں کا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر عورت، ہر مرد اس کے لیے آج بھی رو رہے ہیں۔ جی اچھا، گل مجید صاحب ان کی شادی ہوئی تھی، کتنا عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی، اور ان کے کتنے بچے تھے؟ جی نہیں سر، یہ بات یہ ہے کہ اس کی شادی پچھلے سال ہی یا جولائی کے مہینے، پچھلے سال جولائی کے مہینے میں ہم نے اس کی شادی کرائی تھی۔ ابھی اس کو 1 سال پورا نہیں ہوا تھا شادی کو، تقریباً 3-4 دن ابھی بھی باقی ہیں اس کی شادی کو 1 سال پورا ہونے کے لیے۔ جی اچھا، ماشاءاللہ جی اللہ کی بڑی عنایت ہے ہم لوگوں پر۔ تو ایک تو عنایت یہ ہے کہ جی اللہ کا اتنا کرم ہے کہ میں شہید کا باپ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ الحمدللہ وہ اس کی بیگم جو ہیں وہ امید سے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں نیکسٹ منتھ تک خوشخبری دے گا اللہ کی ذات۔ انشاءاللہ۔ اچھا گل مجید صاحب، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ جذبات کا تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، جو شہید کی والدہ ہیں اور بہن بھائی ہیں ان کے جذبات کیسے ہیں؟ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ شہادت جو ہوتی ہے، وہ شہید جو ہوتے ہیں وہ ہمارے دنیا کے سامنے شہید ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اللہ کی ہاں وہ زندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک خود قرآن میں فرماتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہے۔ جی تو یہ آج میڈیا کا دور ہے، جدید میڈیا کا دور ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہاں پہ 8 شہید ہوئے تھے، اور میرے بیٹے 59 شدہ میں سے میرے بیٹے سبحان مجید بلوچ جو ہیں، وہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اس وقت تو آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھیں، پرنٹ میڈیا دیکھیں، عالمی میڈیا کو دیکھیں، آپ دیکھتے ہوگے سوشل میڈیا پر جا کے جہاں پر بھی دیکھیں گے آپ کو صرف شوبان مجید بلوچ نام آپ کو نظر آئے گا جگہ جگہ پہ۔ اور میرے لیے اس سے اوپر اعزاز کی کیا بات کیا ہے کہ وہ وطن کی خاطر ایک تو وہ قربان ہوا ہے، جی اور اپنے ساتھ والے ساتھیوں کو بچاتے ہوئے اس نے اپنی جامع شہادت نوش فرمایا، اور اپنے ساتھ والے جو ساتھی تھے ان کی جانیں بچائیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، سوشل میڈیا پر بھی دیکھ لیا ہوگا، ISPR کی پریس کانفرنس آ گئی ہے ہمارے پاس۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ ایسے شہادت کی جو میرے پاس رپورٹس آئی ہے، میں کہتا ہوں اللہ نے میرے ابھی 3 بچے اور باقی ہیں، میں کہتا ہوں یہ تینوں اگر وطن کی خاطر قربان ہو جائیں تو میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ واہ سبحان اللہ، آپ کے جذبات یقیناً بڑے حوصلہ افزا ہیں۔ اچھا ان کی جو والدہ ہیں یعنی آپ کی جو اہلیہ ہیں، جی وہ ظاہر ہے جی رنجیدہ بھی ہوں گی، کیا ان کے ذرا جذبات خاص طور پہ ہمیں بتائیے۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ
والدین کا ماں باپ کا جو رشتہ ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے وہ اس کا تو نعم البدل ہے ہی کوئی نہیں ہے جی لیکن اس کی والدہ جو ہیں وہ اتنی بہادر خاتون ہیں کہ کبھی کبھی اگر میں کسی وقت پریشان ہو جاؤں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ شہید کے باپ ہیں، میں شہید کی ماں ہوں، آئندہ کے لیے جتنی زندگی ہم زندہ رہیں گے مجھے لوگ ادھر کہیں گے کہ شہید کی والدہ ہے، تو اس لیے آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا ہے، میں نے بھی پریشان نہیں ہونا ہے. وہ اتنی حوصلے والی خاتون ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو شہید کی اہلیہ ہیں ان کے بارے میں ہمیں سنا ہے، یہ راجہ شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے علاقے سے ہیں. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایم اے ایجوکیشن کیا ہوا ہے. ان کے جذبات کیا ہیں؟ جی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ واقعہ ایم اے ایجوکیشن میں ہے، نوجوان بچی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، وہ امیر سے بھی ہے. تو ساتھ یہ ہے کہ میں پرسوں کا آپ کو واقعہ ایک بتا دوں کہ پرسوں جو پاک آرمی کی طرف سے ہمیں سینئر ملا تھا جس میں اس کی تصویر تھی، اس کے جھنڈا تھا، اس کی وردی تھی، اس کی ٹوپی تھی. جب یہ میں نے دیکھے ادھر رکھے ہوئے تھے میں نے اٹھا کے نیچے لایا تو میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا ہوں، میں نے رونا شروع کر دیا. تو بیٹی نے مجھے کہا ہے کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں، کہ آپ کو یہ میں نظر آ رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سبحان کی شکل میں میں یہ آپ کے پاس کھڑی ہوں. جی آئندہ کے لیے آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ سبحان میں خود ہوں. اور اتنی بہادر بچیاں، میں کہتا ہوں کہ اللہ نے وہ ہم پر خاص عنایت کیا ہے کہ بچی بھی اتنی بہادر بچی ہمیں دی ہے. ماشاءاللہ. اچھا، گل مجید صاحب کیا پیغام دیں گے افواج پاکستان کے ان غازیوں کو جو ابھی بھی میدان میں موجود ہیں اور وہ دہشت گردی کا ملک دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ بطور شہید کے والد کیا پیغام دیں گے؟ میں بطور شہید کے والد میں انشاءاللہ پہلے بھی بتا دیا تھا کہ مجھے اللہ نے مزید جو بچے ہوئے جو بیٹے میرے موجود ہیں، 3 بیٹے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ وطن کی خاطر، ملک پاکستان کی خاطر وہ تینوں کی جانیں قربان ہو جائیں تو میرے لیے یہ بھی کم ہے. جی ماشاءاللہ. تو افواج پاکستان ہماری افواج ہے تو ہم ادھر پرسکون نیند سو رہے ہیں اور یہ سرحدوں پر ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. تو یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ آپ لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہوتے ہیں یہ خارجی دہشت گرد ہیں. جی یہ خارجی لوگ ہیں جن کے متعلق حضرت علی نے فرمایا تھا کہ خارجیوں کو جام ہے ان کو قتل کر دو، اور ان کا قتل کرنے کا بھی ثواب ہے. یہ زیادہ خطرناک ہیں، سامنے والے دشمن سے زیادہ خطرناک ہیں یہ لوگ، کیونکہ یہ خارجی لوگ ہیں. اور یہ ایسا ہے کہ ہمیں عام آدمی کو تو پتہ ہی لگتا ہے. تو میرا سلوٹ ہے افواج پاکستان کو، جی اور ملک پاکستان کے لیے بھی ہماری دعائیں ہیں، اور ہماری یہ دعائیں ہیں، ریکویسٹ ہے، گزارش کریں گے یہ اپنے انتظامیہ سے، وزیر اعظم پاکستان سے، پریزیڈنٹ آف پاکستان، آرمی، عدلیہ، جہاں تک بھی ہماری عوام ہے کہ امن کا راستہ تلاش کریں. کوئی ایسا طریقہ ہو کہ یہ خارجی لوگ جو ہیں یہ آپ واپس اپنے ملکوں میں چلے جائیں اور ان کے بارڈر سیل کر دیے جائیں. جی. اچھا، گل مجید صاحب آپ کے جو ایک اور بیٹے ہیں ان سے بھی ہمارے شاہد صاحب کی جو ہے نا بات ہوئی تھی جذب سے، اس کے جی بڑے جذبات جی تھے. اگر آپ کے قریب ہے تو ہم اس سے بھی بات کرنا چاہیں گے. میں ٹھیک ہے جی. ریڈیو سے انٹرویو ہو رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. اچھا، آپ اس وقت سنو ایف ایم 89.4 کے ساتھ موجود ہیں، براہ راست بہت سے لوگ آپ کو سن رہے ہیں. تو شہید جو ہیں آپ کے بھائی سپاہی سبحان مجید بلوچ، ان پہ گفتگو ہو رہی ہے. ابھی آپ کے والد محترم کے جذبات بھی سنے اور آپ کی والدہ کے بارے میں بھی سنا، اور جو شہید کی اہلیہ ہیں ان کے بارے میں بھی سنا. تو آپ بتائیں، آپ ایک شہید کے بھائی ہیں، آپ کے کیا جذبات ہیں اپنے بھائی کی شہادت پہ؟ دیکھیں جی، شہادت تو ویسے صرف لفظ شہادت ہی ایک بہت بلند رتبہ ہے کسی کے لیے بھی، اور اس کے لیے لوگ اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور اس کی خواہش کو لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ کوئی اللہ پاک کی طرف سے ایک دین ہوتی ہے، کسی خاص بندے کو اپنے شہادت کے لیے چنتے ہیں. اور یہ اس سے پہلے بھی جب ہماری نماز جنازہ ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے جو ہماری پہچان تھی وہ شاید میرے نام سے ہوئی ہوگی یا میرے والد صاحب کے تعلق سے ہوئی ہوگی میری پہچان، لیکن جس دن سے یہ میرا بھائی شہید ہوا ہے تو ہم لوگوں کی پہچان اب شہید کے والد یا شہید کے بھائی یا شہید کی فیملی کی حیثیت سے ہو چکی ہے.
جی اچھا جازم صاحب، ظاہر ہے بھائی ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے. میں نے سنا ہے آپ 3 بھائی ہیں، ایک شہید ہو گیا، 2 بھائی رہ گئے ہیں. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ ایک طرح سے خوش بھی ہیں کہ آپ کو یہ اعزاز ملا شہید کے بھائی ہونے کا، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کوئی کمی محسوس کرتے ہیں یا آپ کے جذبات بھی آپ اسی طرح ابھر گئے ہیں جیسے کہ شہید سپاہی سبحان مجید کے جذبات تھے اپنے ملک کے حوالے سے، اپنی قوم کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، بلا شبہ بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایک نایاب رشتہ ہوتا ہے. بھائی منہ کے کہنے سے بھائی نہیں ہوتا. بھائی جو ساتھ ماں کے ایک ہی ماں سے جو جنے ہوتے ہیں، اس بھائی کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. بے شک. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ شہادت بذات خود ایک بلند رتبہ ہے، اور شہیدوں میں یہ مقام پانا کہ آپ جا کے خود گرینیڈ پہ لیٹ جائیں اور اپنے کئی ساتھیوں کی جان بچا لیں. یہ اس سے پہلے ہم سنتے ہوتے تھے کہ صحابہ کرام کے دور میں کہ پانی لے کے ایک کے پاس پہنچتے تھے تو وہ کہتا تھا میرے دوسرے بھائی کو پلائیں، دوسرے کے پاس پہنچتے تھے وہ کہتا تھا تیسرے بھائی کو پلائیں. تو کرتے کرتے جب پہلے کے پاس پہنچتے تھے تو وہ شہید ہو چکے ہوتے تھے. تو کسی کے لیے شہید ہو جانا اور اپنی جان قربان کر دینا، یعنی اب باقی ساتھیوں کو بچانے کے لیے جان بوجھ کے بم پہ لیٹ جانا، شہید ہو کے بھی افضل شہادت ہے یہ. جی یقیناً اس کے بعد یقیناً. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ظاہر سی بات ہے اس کی کمی تو شدت سے محسوس ہو رہی ہے، اور وہ تو ہمیں مرتے دم تک محسوس ہوتی رہے گی. لیکن جب سے ہم نے یہ دیکھا ہے تمام سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ کہ یہ اس اعزاز کے ساتھ ہو گیا ہے، تو تب سے ہمیں رشک آ رہا ہے، اور ہمارے دل میں، نہ صرف ہمارے دل میں کہ ہر دیکھنے والے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ کاش اس طرح کی شہادت ہمیں بھی نصیب ہو. جی اچھا جازم صاحب، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کو کہ جو دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں بطور شہید کے بھائی، اور افواج پاکستان کے وہ جوان جو ابھی بھی محاذوں پہ مصروف عمل ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کو میرا صرف یہی پیغام ہے کہ پاکستان جو کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے، اور اللہ پاک نے کسی خاص مقصد کے لیے اس کی تخلیق کی ہے، اور وہ لوگ اپنے 75-76 سال سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان ناقابل تسخیر ہے. ایسے کئی صدیوں تک وہ اپنی کوششوں میں ناکام عزائم میں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اور مسلح افواج پاکستان جو ہے ہمیشہ ہر محاذ میں انہوں نے جس طرح ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی یہ لوگ بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو. اور یہ تو ہمارا ایک بھائی تھا، اسی طرح کئی مائیں جو ہے اپنے اس طرح کے لخت جگر ہو کے کئی بھائی اپنے بھائیوں کے اس وطن پہ، اس مادرے وطن پہ جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے دریغ نہیں کریں گے. جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے وطن عزیز کے ایک جان نثار سپاہی صوبان مجید بلوچ کے والد گل مجید بلوچ اور ان کے بھائی جازب بلوچ. ان سے ہماری بات ہوئی اور آپ نے ان کے جذبات، ان کے خیالات، ان کے احساسات سنے کہ کتنے زبردست ان کے جذبات ہیں کہ اپنے لخت جگر اور اپنے ایک بازو سے محروم ہونے کے باوجود ان کا جذبہ مثالی ہے، اور رشک آتا ہے ایسے لوگوں پہ جن کے اندر اتنی قوت ایمانی ہے کہ اتنے بڑے سانے اور اتنی بڑی آزمائش کے باوجود وہ آج بھی جو ہے نا وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے اور بیٹے بھی وہ پیش کرنے کو تیار ہیں، اور بھائی ان کے یہ بات کہنے کو جو ہے نا وہ بالکل برملا انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ اپنے بھائی کی شہادت سے وقتی طور پہ ایک کمی تو محسوس ہو رہی ہے لیکن ان کے جذبات اسی طرح بلند ہے. شاہد لطیف صاحب، آپ نے سنی گفتگو اور میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ پاکستان آرمی میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت کے اس فلسفے پہ کہ اتنی موٹیویشن، یہ پہلے اور آخری شہید نہیں ہے جن کے ورثاء سے میری بات ہوئی ہے. میں لگ بھگ کئی درجن شہداء کے ورثاء سے بات کر چکا ہوں اور بالکل یہی سوچ، یہی خیالات ان کے ہوتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس جذبے کو، اس خیال کو، اس سوچ کو جو آپ نے سپاہی صوبان مجید بلوچ کے والد اور بھائی کا سنا، ان کی اہلیہ کے جذبات، ان کی والدہ کے جذبات؟ بہت شکریہ سعید الرحمان صدیقی صاحب. آج کا ایسا ٹچی موضوع آپ نے چھیڑا ہے کہ ہر درد دل رکھنے والا یا پاکستان سے محبت رکھنے والا خون کے آنسو روتا ہے. وہ اس لیے روتا ہے کہ جس طرح میرے بھائی جازب نے بھی بات کی کہ خارجی آ چکے ہیں، ان کے والد صاحب نے بھی، تو ہمارے ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے. اب ہماری آرمی میں ایسے پڑھے لکھے دیندار لوگ موجود ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا کس میں ہے، مسلمانوں کی بقا کس میں ہے. یہ ضروری ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں فوج سے ہٹ کے بھی آج کل
جو انٹرنیٹ کا دور ہے، بہت اچھی جابیں لوگوں کو مل رہی ہیں، بہت اچھی طرح سے وہ گھر میں بیٹھ کے وہ اپنا انکم بڑھا رہے ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے رتبے پہ فائز کرنا ہوتا ہے وہ والنٹیئرلی وہاں پہ جاتے ہیں۔ اب آپ سبحان مجید کی بات کریں تو یہ بھی اس نے گریجویشن کی تھی اور ساتھ میں دینی تعلیم جو ہے شہادت العلمیہ کا طالب علم بھی تھا، وہاں بھی پڑھ رہا تھا۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ ہمارے آبائی گاؤں میں ہمارے ہمسائے ہیں جہاں ہماری زمینیں ہیں پرانی، تو ان کے جنازے میں شامل ہوا اور وہاں پہ میں جو رقت امیز منظر دیکھا اس میں یہ نہیں تھا کہ یہ سبحان بلوچ کی فیملی ہے، بلکہ میرے جیسا بندہ اور پورے علاقہ کھاوڑے کے جو لوگ اور اس کی فیملی کے لوگ جو آئے ہوئے تھے وہ سارے ایک رقت امیز ماحول میں اور اس میں درد میں شامل تھے۔ بلکہ آپ وہاں پہ جب آرمی نے گارڈ آف آنر دیا تو ایسا سکوت کا عالم تھا کہ پن ڈراپ سائلنٹ تھی، ورنہ جنازوں میں یا پبلک پلیس میں ممکن نہیں ہوتا تھا۔ اور آرمی کے اس گارڈ آف آنر نے ایک نیا میسج دیا کہ ہمارے پاس جو آتا ہے اس کو یہ اعزاز ملتا ہے۔ پھر وہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے، صدر پاکستان کی طرف سے، کور کمانڈر کی طرف سے، آزاد کشمیر کمانڈر کی طرف سے جب پھولوں کی چادر چڑھائی گئی تو میرے جیسے بندے کا بھی دل یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں بھی اس رتبے پہ فائز ہوتا۔ لیکن یہ اللہ کی ایک چناؤ ہوتا ہے کہ وہ کس شخص کو کہاں پہ اور کس جگہ وہ فائز کرتا ہے۔ یقیناً اب میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ان کے جب اس کیمپ پہ حملہ ہوا تو یہ پہلا شخص تھا، جب وہ گرنیڈ کے حملے آئے تو یہ پہلا شخص تھا جس نے گرنیڈ کو ہاتھ ڈالا اور پھینکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ گرنیڈ پھینک چکے تھے۔ اب یہ پیچھے بھی ہو سکتا تھا، آگے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ایک فوجی جذبے اور مسلمان ہونے کے ناطے باقی ساتھیوں کی زندگی کی خاطر اس نے گرنیڈ کو ہاتھ ڈالا اور اس کو پھینکنے کی کوشش کی، لیکن اسی طرح وہ گرنیڈ پھٹا اور وہ شہید ہو گیا۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کیوں ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا آپ انٹرنیشنل سطح پہ جائیں اور کنٹری میں چلے جائیں، آپ دیکھیں ترکی میں فوج کو کمزور کیا گیا، لیبیا میں کیا گیا، مصر میں کیا گیا۔ ان جو اقتصادی لحاظ سے ہمارے اچھے ممالک ہیں اور آج بھی وہ عراق میں کیا گیا، ایران میں کیا گیا، وہاں پہلے فوج کو کمزور کیا گیا، اس کے بعد سول میں ایسی نافرمانی کی گئی کہ وہ ملک اب اتنا آگے نہیں کام کر سکتے جتنا پاکستان کر رہا ہے۔ یعنی پاکستان پوری دنیا میں عالم اسلام کا ایک نمبردار ہے، اس کا محافظ عالم اسلام کا، یہ سب کی نظروں میں کرتا ہے کہ خارجی لوگ جس طرح نے کہا ہے یہ دوسری قوت ہے، کسی نہ کسی لحاظ سے وہ پاکستان کے اندر کوئی بڑی فورم ہو، عام ہو، عوام ہو، سب ایسی نفرت پھیلا رہی ہیں کہ فوج کے خلاف نفرت پھیلانا ہمارے ملک کو کمزور کرنا ہے، اور جس ملک کا کمزور کا مطلب ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا، اور پاکستان کو ختم کرنے کا مطلب آفٹر آل یہ ہے کہ دین اسلام کو سفید سے مٹانے کا عزم ہے۔ یہ اس کے بارے میں بہت شکریہ، بڑی تفصیل کے ساتھ صاحب آپ نے بات کی۔ آپ کی بھی محبت اور وابستگی اور لانا لگاؤ پاکستان اور پاکستان سے ہمیشہ رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کو تکلیف بھی دی کہ ہمیں پروگرام میں ضرور ساتھ بیٹھیں گے، کیونکہ شہدا کے بارے میں آپ بھی اچھی طرح سمجھتے تھے اور آپ انہیں سنوں کے لیے ان کو اطلاع کی رپورٹ کیا اور ان کی ویڈیوز بھی بنائی اور جو ہم نے اپنے پیجز پہ اور باقی جگہوں پہ بھی شیئر کی۔ تو یقیناً آپ جیسی جو شخصیات ہیں جو وطن کا جو درد کرتے ہیں، فوج پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن آج کے دور میں ان کا ہونا بھی غنیمت ہے، کیونکہ اس وقت حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ہر کوئی دشمن کے پرونے کا شکار ہو رہا ہے اور جو لا یعنی اور فضول قسم کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں اس پہ تحقیق کے بغیر سادہ لوگ اس کو ٹھیک سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی عوام کی اکثریت ان ساری چالوں کو سمجھتی ہے، ان ساری چالاکیوں کو سمجھتی ہے کہ ہماری افواج پاکستان کے حوالے سے شر انگیز پروپیگنڈا دشمن کس طرح سے پھیلاتا ہے اور وہ کس طرح سے چاہتا ہے ہماری فوج کو کمزور، لیکن کبھی ایسا ہوگا نہیں۔ آپ نے سنے شہدا کے والدین، شہدا کے ورثاء، شہدا کے بھائیوں کے جذبات، شہدا کے علاقے سے تعلق رکھنے والے شاید لطیف صاحب موجود ہیں، اسی علاقے کی ایک مزدور شخصیت ہے وہ موجود ہیں، ان کے جذبات آپ نے سنے۔ تو ایک شہید کے بعد آپ ہزاروں لوگ کے فالوور جو ہے وہ پیدا
میں ہمارے نشریات کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے. ریڈیو پہ آپ ہمیں سنتے رہے ہیں, سن 9.4 پہ آپ سن رہے تھے پروگرام حافظ. میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی, اور باقی پروگرام کا جو حصہ ہے وہ سوشل میڈیا سے ہٹ کے